جس کی ری انٹری بیسکلی ہوتی ہے جو اسرائیل کی جانب جب پھینکے گئے ہیں تو یہ آگے چل کے جو ہے وہ کلسٹر بنتے ہیں, مطلب ایک پورا جو ہے وہ جھنڈ بنتا ہے میزائلز کا, اور اس کے بعد یہ جا کے جو ہے وہ مختلف ٹارگٹس کے اوپر جو ہے وہ گرتے ہیں. Hey guys, ویلکم بیک ٹو آور چینل. تو ہم آ گئے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ, اور جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایران از ویری اینگری ٹارگیٹس یو ایس ملٹری بیس. تو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یار کہیں نہ مطلب ہر جگہ وار چل رہی ہے, وار والی سچویشن اس ٹائم. پاکستان اور افغانستان میں الگ لڑائیاں ہو رہی ہے, ایران کے ساتھ اسرائیل کی الگ لڑائیاں ہو رہی ہے نا. تو مطلب کہ کہیں نہ کہیں پورے ورلڈ میں اس ٹائم شاید 13 کنٹریز ہیں جہاں پہ لڑائیوں والا ماحول ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم اس جو ویڈیو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں پاکستان کی کنڈیشن بھی پتہ لگے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ کیا چل رہا ہے, اور ایران اور اسرائیل کے بیچ تو پتہ ہی لگے گا. باقی دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کیسے ہوتی ہے. سو پھر آپ بھی دیکھیے, ہم بھی دیکھتے ہیں. let's start. اچھا جی, میں ذرا اس مرتبہ پاکستان سے ذرا آغاز کروں گا کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 12 گھنٹے میں. اس کے بعد میں جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے ڈسکشن کروں گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو چند فوٹیجز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ تازہ ترین رات کی جو ہمارے پاس فوٹیجز آئی ہیں وہ ہمیں کیا کیا بتاتی ہیں, کیا سچویشن اس وقت جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل رات کو پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینلز جیو نیوز اور اے آر وائی کی نشریات جو ہے ان کو ہیک کر لیا گیا, اور ایک دم جو ہے وہ ان کی نشریات کے دوران جو ہے وہ ایک سائن جو ہے وہ ان کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ٹیلی ویژن چینلز نہیں بلکہ تماشا ایپ جو کہ بڑی مشہور ایپ ہے جس میں اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ یہ جو ابھی T20 ورلڈ کپ ہو رہا تھا اس کے میچز بھی جو ہے اس کے اوپر دیکھتے تھے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دم ایک میسج جو ہے وہاں پہ چلنا شروع ہو گیا. اور اس میں اس میسج کے اندر جو ہے وہ پاکستانی فوج کے حوالے سے جو ہے وہ چند لائنیں درج کی گئی تھیں, اور امپریشن یہی آ رہا تھا جیسے موساد کی طرف سے جو ہے یعنی کہ اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی جو ہے اس کی جانب سے بیسکلی یہ میسج جو ہے وہ پیسٹ کیا گیا ہے. اب اس کی ظاہری بات ہے اس وقت اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آخری ہوا کیا ہے, لیکن جو شک ہے وہ اس بات کا ہے کہ پاک سیٹ جو ایک سیٹلائٹ ہے جس کے ذریعے بیسکلی یہ تمام چینلز جو ہیں اپنی فریکوینسی کو جو ہے وہ ریلے کرتے ہیں اور آپ تک ان کی نشریات پہنچتی ہے, شاید یہ بیسکلی وہاں پہ یہ ہیکنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. جیو نیوز کے ایم ڈی ہیں اظہر عباس صاحب, انہوں نے کل رات کو اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز جو پاکستان کے سیٹلائٹ پاک سیٹ پر ہے اس کو کسی جانب سے پچھلے 24 گھنٹوں سے ہیک کرنے کی اور اس کی نشریات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اب کچھ دیر سے جیو نیوز کی نشریات کو مسلسل رکاوٹ کا سامنا ہے. جیو نیوز کی اسکرین کو ہیک کر کے نامناسب پیغام نشر کیا گیا. اس صورتحال کا جیو نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیو نیوز حکام سے درخواست کرتا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لے کر فوری کارروائی کی جائے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ اتنا انسینسٹیو میسج جو ہے وہ کس طرح ان ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نشر ہوا. اوبویسلی اٹ از ناٹ پاسبل کہ تمام چینلز جو ہیں مطلب سارے کے سارے تو نہیں ہیک ہوئے, لیکن ان کے اوپر اتنا انسینسٹیو پاکستانی فوج کے حوالے سے ایک جو میسج لکھا گیا وہ ظاہری بات ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہیکنگ کی گئی ہے. اب ہیکنگ کی کہاں سے گئی ہے اس کو ٹریس جو ہے وہ فی الحال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اے آر وائی کے حوالے سے نیوز چینلز کی نشریات ہیکنگ کے ساتھ کئی پاکستانی نیوز ویب سائٹس پر گوگل اشتہارات سے موساد کی حمایت میں مہم جو ہے وہاں پہ چلائی گئی. اس کے علاوہ پاکستان سمیت 19 ملکوں کی ویب سائٹس کو گوگل اشتہار کے ذریعے پرو موساد مہم کے لیے جو ہے یعنی کہ اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی کے لیے اس کی حمایت میں جو ہے وہ بیسکلی اسے نشانہ بنایا گیا اور میسیجز جو ہے وہاں پہ رن کیے گئے, اور زیادہ تر جو میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کو بیسکلی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے لوگوں میں ایک اس حوالے سے بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ. میں کل 3-4 مختلف جگہوں کے اوپر گیدرنگز کے اندر گیا ہوا تھا تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر ایران کے ساتھ آج یہ کیا جا رہا ہے تو کل کیا پاکستان کی باری ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تو ایران کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس. پاکستان کے پاس تو اللہ کا شکر ہے ایٹمی ہتھیار بھی ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. تو سب سے زیادہ جو ان کو چبھتا ہے وہ تو پاکستان ہے, تو کیا اگلی باری اب پاکستان کی ہوگی؟ تو اس حوالے سے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد ان نیوز چینلز کے اوپر جو ہے اس طرح کی ہیکنگ ہونا اور موساد کا یہ اس قسم کا میسج جو ہے وہاں پہ ریلے ہونا obviously it's a matter of concerns جس کو اس وقت وہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اب آ جائیے کل رات کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں.
سب سے پہلے جناب رات کے تقریباً 12 بجے ایران کے دارالحکومت تہران میں جو ہے دوبارہ دھماکے سنے گئے ہیں، اور ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی تہران میں گاندھی ہسپتال کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہیں گاندھی ہسپتال تہران میں کیا کر رہا ہے؟ تو بیسیکلی گاندھی ہسپتال جو ہے یہ ایک ہوٹل پلس ہاسپٹل ہے، اور یہ مطلب کچھ نیوز آؤٹ لیٹس کے مطابق یہ انڈیا کی جو ہے وہ مدد کے ساتھ یہ ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور جس اسٹریٹ کے اوپر یہ واقع ہے گاندھی ہاسپٹل، اس اسٹریٹ کا نام بھی جو ہے وہ گاندھی اسٹریٹ ہے جہاں پہ اس ہاسپٹل کو جو ہے بلڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر اس گاندھی ہاسپٹل کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے حملوں میں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹر کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھی بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ درجنوں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب کے ایئر فورس کمانڈ سینٹر کو بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایران میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھی جو ہے وہ نئے حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کل رات کو مزید میزائل جو ہے وہ داغے ہیں۔ ایرانی میزائلوں کا رخ جو ہے اسرائیل کے وسطی، شمالی اور جنوبی علاقوں کی طرف تھا۔ ایران نے نئے حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد میزائل جو ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ ایک فوٹیج میں آپ کو یہ اسکرین کے اوپر جو ہے میں دکھانا چاہوں گا، اور یہ کلسٹر میونیشن وار ہیڈ بیلسٹک میزائل ہے جس کی ری انٹری بیسکلی ہوتی ہے، جو اسرائیل کی جانب جب پھینکے گئے ہیں تو یہ آگے چل کے جو ہے وہ کلسٹر بنتے ہیں، مطلب ایک پورا جو ہے وہ جھنڈ بنتا ہے میزائلز کا، اور اس کے بعد یہ جا کے جو ہے وہ مختلف ٹارگٹس کے اوپر جو ہے وہ گرتے ہیں۔ صرف اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کس حد تک یہ خوفناک میزائلز ہیں جو ایران بھی استعمال کر رہا ہے اپنے دفاع کے لیے۔ ذہن میں رکھیے گا ایران یا جو کچھ بھی اس وقت کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ ایران اگریسر نہیں تھا، ایران نے کسی پہ اٹیک نہیں کیا تھا، ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ تو اپنے دفاع کے اندر جو ایمونیشن جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک فوٹیج ہے، اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، اور یہ بیسکلی ایرانی میزائل کی ہی ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ یہ دیکھیے گا، یہ فوٹیج جو ہے یہ فلسطین کے اوپر سے جو ایرانی میزائل جو ہیں وہ گزرے ہیں اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، یہ ایک اور اینگل سے جو ہے اس کی فوٹیج وہاں کے لوکلز نے جو ہے وہ بنائی ہے، جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہی میونیشن جو ہے پورا ایک گروپ بنتا ہے میزائلز کا، وہ یوں کر کے جو ہے فضا کے اندر جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور اس کے بعد اس ٹارگٹ کے اوپر جو ہے وہ گرتا ہے جا کے، تاکہ بچنے کا کوئی چانس نہ رہ سکے۔ یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے، یہ ایرانی جو میزائلز ہیں جو اسرائیلی شہر حیفا کے اوپر جو ہے وہ گرے ہیں، یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ بھی ایک اور اینگل سے جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس میزائل جو ہے وہ حیفا کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کے جو اس کا نشانہ ہے اس کے اوپر جا کے گرتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ کل رات کو ہی سامنے آئی ہے، جو ہم آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ویڈیو ہے وہ بھی کلیش رپورٹ نے ایکچولی اس کو جاری کیا یار کتنا مطلب پتہ نہیں یار، ورلڈ وار 3 ہونے کی چانسز عراق کی جو ہے وہ فوٹیج، لیکن یہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یو ایس کی، امریکہ کی یہ فوجی بیس تھی جسے نشانہ بنایا گیا، اور بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ وہاں پہ یہ نظر آ سکتا ہے۔ آپ دور سے جو ہے وہ دھوئیں کے بادل جو ہے دیکھے جا سکتے ہیں، اور ایکسپلوژن کس حد تک بڑا تھا کہ آس پاس کی عمارتیں جو ہیں وہ بھی لرز اٹھیں۔ اسی سے آپ اس جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی شدت کتنی دور سے ریکارڈ کی گئی ہے، اور آگ کا یہ گولہ جو ہے وہ کس حد تک بڑا ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ کتنا بڑا یہ اٹیک کیا ہے۔ دوسرا ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے جناب کہ اس وقت ایک اس بات کا بھی جو ایران کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملی ہے، وہ ملی ہے جناب چین سے۔ چین نے آ کے جو ہے وہ ہاتھ پکڑا ہے۔ عام طور پہ چائنیز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا سائلنٹ ڈپلومیسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، مطلب یہ کسی سے اگر کسی ملک سے بات کر رہے ہوں، ان سے کوئی اختلاف کر رہے ہوں، وہ اس کو پبلک ڈومین میں لانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن چین نے بھی اوپنلی ایک جو ہے وہ پوزیشن لے لی ہے، اور ان کی وزارت خارجہ کی ترجمان کی جانب سے جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ وہ بیان میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ بھی ایران کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایران کے سپریم لیڈر پر حملہ اور قتل ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی اصولوں کو پامال کرتا ہے۔ چین اس کی سختی سے مخالفت اور شدید مذمت کرتا ہے۔ ہم فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے، کشیدہ صورتحال میں مزید اضافہ نہ کرنے اور مشرق وسطی اور پوری دنیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیتے ہیں۔
تو چائنا نے جو ہے وہ پہلا ریاکشن دیا ہے آیت اللہ خمینائی کے قتل کے بعد کہ چین جو ہے وہ اس کے اوپر کیا پوزیشن لے رہا ہے، جبکہ اوبیسلی امریکہ جو ہے وہ یہ جو اپنی وار کو جسٹیفائی کرنے کی خاطر جو ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، لیکن چین جو ہے وہ اس واقعے کی مذمت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایران کی خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ ہے۔ دوسری جانب جناب تو دیکھا جائے نا یار، ہم لوگوں نے بھی بہت سارے مطلب کہ انسٹاگرام پہ بھی مطلب میری پوری فیڈ نا اس سے ہی بھر رکھی ہے ایران اور اسرائیل کی وار سے۔ تو مطلب کہ جو لیڈر ہے خمینیز کر کے کچھ خمینیز ہے نا، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے لاسٹ پچھلے کل ہی ڈیتھ ہوئی ہے، اور یار مطلب کہ لٹرلی اتنی ویڈیوز باہر آئی ہے اس کی کہ مطلب کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں اس چیز کی ہے نا، اور لٹرلی لڑکیاں اسپیشلی خوشی منا رہی ہے اس چیز کی، وہ میں نے دیکھا ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ہم لوگوں کو یہ نیوز بھی پتہ لگی کہ کیسے جو پاکستان کے چینل ہے جیو ہے، وہ مطلب کافی بڑے چینل ہے، ہم لوگوں نے بھی ان کی ویڈیوز دیکھ رکھی ہے، وہ بھی ہیک ہوئے گئے ہیں۔ تو یار لٹرلی اس ٹائم نا پورے ہر جگہ دیکھا جائے وار والی سچویشن ہے، کم سے کم ایز آئی ٹولڈ یو ان دا اسٹارٹنگ آف دا ویڈیو دیر آر لائک 12 کنٹریز ہے نا جو لڑائیاں کر رہی ہے، اور پورے چانسز ہے ورلڈ وار ہونے کے، اینڈ آئی ہوپ نہ ہو، چیزیں رک جائے، تھم جائے، کیونکہ یار جو وار ہوتی ہے نا وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، اور اسی کے لیے ابھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے گولڈ اور سلور کے بھی پرائزز میں وہ لائک بڑھ جائے گی، کیونکہ obvious سی بات ہے وار چل رہی ہے تو بڑھے گی، تو کافی چیزیں چل رہی ہے دیکھا جائے اس ٹائم دیش میں، آئی مین ورلڈ میں۔ ایگزیکٹلی، اور انہوں نے جیسے بولا کہ ایران کے اوپر حملہ ہی نہیں ہوا ہے صرف ہے نا، ایران مطلب ایران اس چیز کا وکٹم بنا ہے ہمیشہ سے، اینڈ اس نے بھی کافی ٹرائی کیا ہے کہ مطلب لڑنے کے لیے، اس نے بھی میسائلس چھوڑی ہیں اینڈ سب کچھ، مطلب یہ کنکلوڈ ہوتا ہے کہ لائک ورلڈ وار 3 ہونے کے چانسز ہیں بہت زیادہ، کیونکہ بہت ساری کنٹریز ہیں جو آپس میں اس ٹائم لڑ رہی ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ جیسے ونشکا نے بولا کہ ورلڈ وار نہ ہی ہو، نہیں تو بہت زیادہ کنفلکٹس ہو جائیں گے اور بہت ڈسٹرکشن ہو جائے گی ورلڈ میں، جو کہ ہم لوگ نہیں سروائیو کر پائیں گے پھر۔ وہی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی نا سب سے دکھت چیز یہ ہے کہ ایران اور جو انڈیا تھے وہ لائک ایور گرین فرینڈس بولا جاتا ہے ان کو، مطلب بہت سالوں سے دوستی تھی، لیکن انڈیا نے ایران کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے، جو کہ بہت غلط چیز ہوئی ہے اس میں، اور لیکن چائنا نے اس کا ہاتھ کرا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایران میں ریسورسز زیادہ ہے تو وہ چائنا کو ملے گی، obvious سی بات ہے۔ تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن، آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اگر اچھا لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کامنٹ کریے، اور اگر اس چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کریے۔ باقی ہم لوگوں نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، اگر فالو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔ بائے۔